بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان، روزوں کے فضائل۔ نمبر 16، روزہ ریاکاری سے پاک عبادت ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہی ہو تو وہ لوگوں کے سامنے تو کھانا پینا چھوڑے گا، لیکن تنہائی میں اسے کون سی چیز کھانے پینے سے روکے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ اور سبب سوائے خلوص اور صدق نیت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: الصیام لا ریاء فیہ، قال اللہ هو لی وانا اجزی بہ، یدع طعامہ وشرابہ من اجلی۔ روزے میں ریاکاری نہیں ہے، اسی لیے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ اس نے میرے لیے اپنے کھانے پینے کو چھوڑا ہے۔ شعب الایمان 3322۔ حضرت زہری سے سند منقطع ہونے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے: لیس فی الصیام ریاء، روزے میں ریاکاری نہیں۔ شعب الایمان 3321۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ روزہ کے علاوہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس میں اس کی ذاتی مفاد اور غرض شامل ہو سکتی ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بخاری 1904۔ نمبر 17، روزہ عفت و پاک دامنی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہوں کو پست اور شرمگاہ کو پاک دامن رکھنے والا ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ روزہ شہوتوں کو توڑنے والا ہے۔ بخاری 1904۔ حضرت عثمان بن مظعون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: یا رسول اللہ، انی رجل یشق علی هذه العصبۃ فی المغازی افاختصی۔ یا رسول اللہ، میں ایک مرد ہوں، غزوات میں جانے کی وجہ سے اہل سے دور ہونا مجھ پر شاق گزرتا ہے، کیا میں اپنی قوت مردانگی کو ختم کر کے خصی ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ابن مظعون علیک بالصوم فإنہ یخصی۔ اے ابن مظعون، اپنے اوپر روزہ رکھنے کو لازم کر لو، اس لیے کہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ شعب الایمان 3324۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں کچھ نوجوان صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: من کان عندہ طول فلینکح والا فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء ومحسمۃ للعرق۔ جس کے پاس نکاح کرنے کی وسعت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور اگر وسعت نہ ہو تو اسے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خواہش کو توڑ دیتا ہے اور شہوت کی رگ کو کاٹ دیتا ہے۔ شعب الایمان 3325۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خصی ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خصاء امتی الصیام والقیام۔ میری امت کا خصی ہونا دن کو روزہ رکھنے اور راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہونے میں ہے۔ طبرانی کبیر 108۔ فائدہ: واضح رہے کہ روزہ رکھنے سے ابتداءً حرارت پیدا ہوتی ہے، جس سے شہوت شروع میں بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اس پر مداومت اختیار کی جائے اور روزے کی عادت بنا لی جائے تو شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ 119۔ نمبر 18،
روزہ دار کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ روزہ دار کے سامنے اگر کچھ کھایا پیا جائے تو جب تک کچھ کھایا جاتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمارہ بنت کعب انصاریہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصائم تصلی علیہ الملائکۃ اذا اکل عندہ حتی یفرغوا، بے شک روزہ دار کے پاس جب تک کچھ کھایا جائے تو جب تک لوگ کھا کر فارغ نہ ہو جائیں فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ترمذی 785۔ ایک روایت میں روزہ دار کی ہڈیوں کا تسبیح پڑھنا اور فرشتوں کا استغفار کرنا منقول ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نأکل رزقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ اشعرت یا بلال ان الصائم یسبح عظامہ ویستغفر له الملائکۃ ما اکل عندہ، ہم اپنا رزق تو کھا رہے ہیں اور بلال کا عمدہ رزق جنت میں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کیا تم جانتے ہو کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کھایا جائے روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی رہتی ہیں اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ شعب الایمان 3314۔ نمبر 19، روزہ دار کے لیے مچھلیاں اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 5 ایسی خصوصیات بیان فرمائی جو صرف اس امت کی خاصیت ہے۔ پچھلی امتوں میں سے کسی کو وہ خصوصیات نصیب نہ تھیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ذکر کی گئی ہے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا، سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ داروں کے لیے افطار ہونے تک مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ الترغیب والترہیب 1476۔ مسند احمد کی روایت میں فرشتوں کا مغفرت کی دعا کرنا مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِکَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، روزہ داروں کے لیے افطار ہونے تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مسند احمد 7917۔ شعب الایمان کی ایک روایت میں صرف افطار تک نہیں بلکہ دن رات فرشتوں کا مغفرت کی دعا کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بے شک فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شعب الایمان 3331۔ نمبر 20، روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کے پھل کھلائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں من منعہ الصیام من الطعام والشراب یشتہیہ اطعمہ اللہ من ثمار الجنت وسقاہ من شرابہا، جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے پینے سے رکا رہا حالانکہ اسے کھانے پینے کی رغبت بھی تھی اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائیں گے۔ شعب الایمان 3634۔ نمبر 21، روزہ دار کا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری نبی کریم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ نکالتا ہو، 7 بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نسائی 2438۔ نمبر 22، روزہ جہاد جیسی عظیم عبادت کے قریب ہے۔ حضرت اقدر بن حمام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی رسول نے اپنا قصہ سنایا۔ ہم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اپنے میں سے ایک نوجوان کو کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دریافت کرو کہ کون سا عمل جہاد کے برابر ہے۔ وہ نبی کریم کے پاس آئے اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل جہاد کے برابر نہیں۔ ہم نے جب یہ
سنا تو دوبارہ انہیں وہی سوال دریافت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ نے دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی کہ کوئی عمل جہاد کے برابر نہیں۔ ہم نے تیسری مرتبہ انہیں یہ کہہ کر بھیجا کہ اب اگر حضور وہی بات ارشاد فرمائیں تو ان سے پوچھنا کہ یہ بتا دیجئے کون سا عمل جہاد کے قریب قریب ہے۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہی سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی عمل جہاد کے برابر نہیں۔ انہوں نے پوچھا اس کے قریب قریب کون سا عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا طیب الکلامی و ادامت الصیام والحج کل عام ولا یقرب منہ شیء بعد۔ وہ اعمال یہ ہیں پاکیزہ اور عمدہ کلام کرنا، دائمی روزے رکھنا اور ہر سال حج کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان چیزوں کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں جو جہاد کے قریب ہو۔ شعب الایمان 3611، سنن سعید بن منصور 2321۔ نمبر 23، روزہ دار کے لیے جنت کے عظیم بالا خانے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفۃ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن الان الکلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى باللیل والناس نیام۔ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کی شفافیت کا یہ عالم ہے کہ ان کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو کلام میں نرمی کو اپنائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، مسلسل روزے رکھیں اور رات کو جب کہ سب سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھیں۔ شعب الایمان 3609۔ نمبر 24، رمضان کے روزے رکھنا عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی فَإِنِّي لَا أُنزِلُ عُقُوبَتِي وَلَا نِقْمَتِي فِي بُقْعَةٍ فِيهَا ثَلَاثَةٌ مِّمَّنْ يَصُومُ رمضان۔ بے شک میں اپنا عذاب اور سزا اس جگہ پر نازل نہیں کرتا جہاں 3 افراد بھی ایسے ہوں جو رمضان کے روزے رکھتے ہوں۔ شعب الایمان 3445۔